السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دی این پی ایس آفیشیل. ہوپ یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ. آج ہم اس ویڈیو میں رموز اوقاف کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہمارے پیپر میں 5 نمبر کا سوال آتا ہے اور ایم سی کیوز پہ مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارات علامات کے ہیں. اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہراؤ رکنا ٹھہرنا کے ہیں. تحریر میں ایک جملے یا ایک لفظ کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے رموز اوقاف کا استعمال ہوتا ہے. ہمارے پاس ٹوٹل 10 رموز اوقاف ہے جن کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا ہے سکتہ. سکتہ کا دوسرا نام ہے وقف خفیف. جملے میں ٹھہراؤ مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہونے والی علامت کو ہم سکتہ بولتے ہیں یا وقف خفیف بولتے ہیں. یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہوتا ہے کہ سکتہ کا دوسرا نام کیا ہے، تو سکتہ کا دوسرا نام وقف خفیف ہے اور سکتہ کی علامت کو آپ غور سے دیکھ لیجئے. اس کے بعد مثلاً دیکھیں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا پاکستان کے صوبے ہیں. یہ دیکھیں اس کی علامت یوز ہوئی ہے یہاں پہ. مختصر ٹھہراؤ کے لیے ہم سکتہ کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہے وقفہ، جس کا دوسرا نام ہے نصف وقف. وقفہ کا دوسرا نام یاد رکھیے گا نصف وقف ہے اور وقفہ کی علامت کو آپ غور سے دیکھ لیجئے. سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ہم وقفہ یا نصف وقف کو استعمال کرتے ہیں. مثلاً لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے. اس کے بعد ہے رابطہ. رابطہ کا دوسرا نام ہے وقف لازم. یہ اس کی علامت ہے. وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ہم رابطہ یا وقف لازم کو استعمال کرتے ہیں. اقوال یا وضاحتی جملوں کے لیے بھی رابطہ کا استعمال ہوتا ہے. مثلاً قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تفصیلیہ. اس کی علامت یہ ہے عبارت میں کسی بات کی تفصیل کے لیے ہم تفصیلیہ کا استعمال کرتے ہیں. مثلاً ورزش کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیے ہم نے اس کا یہ علامت استعمال کیا. اس کے بعد ہم اس کے سارے فوائد یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد ہے ختمہ. ختمہ کا دوسرا نام ہے وقف مطلق. بات مکمل ہونے پر یا انگریزی کے مخففات کے لیے ہم ختمہ یا وقف مطلق کو استعمال کرتے ہیں. مثلاً ہم نے میچ جیت لیا. ایف ایس سی جس طرح سے ایم بی بی ایس اس میں بھی یہ والا علامت یوز ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے سوالیہ یا استفہامیہ. اس کی علامت یہ ہے سوال پوچھتے وقت ہم سوالیہ یا استفہامیہ کو استعمال کرتے ہیں. مثلاً آپ کیسے ہیں. اس کے بعد ہے ندائیہ فجائیہ استعجابیہ. اس کی یہ علامت ہے. یہ ہوتا ہے استعمال مخاطب کرنے وقت دکھ کے لیے، خوشی، حیرت، تمنا یا نفرت کا غصہ، خوف وغیرہ. مثلاً جناب علی، آہا، افسوس، کاش. اس کے بعد ہے واوین. واوین کی علامت یہ ہے قرآنی آیت، حدیث یا قول ہو بہو لکھنے کے لیے ہم واوین کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے کوسین. کوسین کا یہ سائن ہے جملہ معترضہ کے لیے. یہ یاد رکھیے گا جملہ معترضہ کے لیے. مثلاً مولوی عبدالحق بابائے اردو کراچی میں دفن ہوئے. دیکھیں یہ والا سائن اس کا یہاں پہ یوز ہوا ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے خط یا لکیر. یہ اس کا سائن دیکھ لیں. یہ بھی جملہ معترضہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلاً علامہ اقبال، یہ دیکھیں یہ آگے اس کا سائن، شاعر مشرق نے فرمایا. اسٹوڈنٹس اگر آپ یہ نوٹس سارے یاد کر لیں اچھے طریقے سے تو آپ کے 5 کے 5 مارکس کلیئر ہو سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. پلیز سبسکرائب دس چینل، شیئر دس ویڈیو اینڈ لائک دس ویڈیو. اوکے، اللہ حافظ.